اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایسا نہیں، نیپکن لیتے آئیے گا، رومال نہیں، نیپکن. قرآن مجید کا مشہور معروف فرمان اور آیت، اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں اکثر ہمیشہ عرض کرتا ہوں، یعنی آیت تطہیر. اور آج کل جو موضوع پچھلے شب جمعہ سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ شب جمعہ اور جمعے کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، جس کو آپ اسلامک ویکنڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک اور شرعی اور دینی ویکنڈ ہے جہاں پہ آدمی کا ہفتہ شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. لیکن ہمارے کیا ویکنڈ نہیں ہوتا ہے بلکہ اسٹارٹ آف ویک ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو پہلا دن زمین پر پیدا کیا ہے وہ جمعہ تھا. تو ہمارا اسٹارٹنگ کا دن ہوتا ہے، وہ ہمارا ختم کا دن نہیں ہوتا. اس لیے کہ اور دن جو ہم نے بنائے ہیں اس پر ہم ختم کرتے ہیں، جو اللہ نے بنایا ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں. یعنی اللہ نے پہلا دن جمعہ بنایا، اسی لیے عربی میں اسنین کہتے ہیں. دوشنبے کو اسنین، یک شنبہ، دو شنبہ، یعنی جمعے کو پوائنٹ بنا کے 1 2 3 7 تک اسے جوڑا جاتا ہے. بہرحال اور ہمیں ان چیزوں پر زور دینا چاہیے، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے بچے آئندہ ان الفاظ کے عادی نہ ہوں کہ جن الفاظ کا دین سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے میں صرف ایک صلوات صحیح آیت اللہ خمینی کو اس لیے بھی اصالہ ثواب کرتا ہوں، اور تقریباً روزانہ کوشش کرتا ہوں اگر کچھ نہ پڑھ سکا تو، کہ ایک لفظ وہ جو ہمارے یہاں بھولا جا چکا تھا کہ حکومت کا بھی کوئی مطلب اسلام سے ہے، کہ وہ یہ لفظ خالی دے گئے کہ سب بات پیچھے رکھو، پہلے حکومت حاصل کرو اور اسلامی حکومت بناؤ. اس لیے کہ جیسی حکومت ہوتی ہے، جیسی گورنمنٹ ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پبلک اس میں ڈھل جاتی ہی ہے. آدمی اس حکومت کا، جیسی حکومت ہوتی ہے، پاکستان میں رہیں گے لاکھ کچھ ہو، جو حکومت کا انداز ہوگا آدمی اس میں ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب تبلیغ بیکار ہے، وہ صرف فرار ہے، اپنے اپنے حد ہے. لیکن جو آدمی حکومت کا قیام کرے، اسلامی سب سے بڑے حکومت آ جاتی ہے. بہت سے اسلامی ممالک ہیں لیکن ان کی کوئی ویلو تھوڑی ہے. ایران کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ اس لیے کہ وہاں اسلامی حکومت ہے. جب اسلامی حکومت آتی ہے تو اللہ خیر دنیا و آخرت عطا کرتا ہے. تو ایک لفظ جو وہ دے گئے وہ بہت بڑا لفظ ہے، بہت طاقت اور قوت دے گئے. ورنہ اگر یقین مانیے کہ اگر شاید یہ انقلاب نہ ہوتا تو ہم لوگ جو اتنا بول لیتے ہیں، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. لوگ ہم سے یہ کہتے، یہ غرور سے بھرے ہوئے لوگ، کہ اپنا سامان اٹھائی جائیے، ہمیں آپ کے رکھنے کی چھٹی نہیں ہے. یہ تو احسان ہے اس شخص جس نے ایک مورل سپورٹ دیا. اور ایک تاریخ کے اندر ہر عالم کا فرض یہ ہوتا ہے کہ آیت اللہ خمینی اور شہداء کے نام روز فاتحہ پڑھے اگر اللہ نے اسے عزت دی. ورنہ یہ طاقت و قوت تھوڑی ہے دنیا کے اندر کہ ایک انسان. لیکن جب اٹھتا ہے، ہمارے والد اکثر کہتے ہیں ارے بھائی تمہاری ساتھ پریشانی رہتی ہے، تمہاری تنخواہ بند رہتی ہے، آخر سارے لوگوں کے لڑکے امریکہ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ کے بیٹے کو اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ متکبرین جو ہے وہ ان کو اپنے لیے نقصان دہ نہیں سمجھتے ہیں. اگر فائدہ مند نہیں ہے تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ طاغوتیوں کے لیے نقصان دہ ہے خدا کے فضل و کرم سے. تو اس میں زمین آسمان کا تو فرق ہوگا ہی. سیدھی سیدھی بات ہے. آپ کا بیٹا اللہ کے فضل سے طاغوتیوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہر عالم تھوڑی نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ بھی میں نے کہتا کہ فائدہ مند ہے. تو ایک انسان بھائی میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ انسان اپنی دماغ، بھائی یہاں میں جب دیکھتا ہوں کہ جو نعرے حیدری سننے کے باوجود اور اتنے نماز دعا کے باوجود اکثر لوگ او مائی گاڈ کہتے ہیں، چلاتے چلاتے تھک گئے، او مائی گاڈ. یہ کیا چیز کا اثر ہے؟ اتنا نماز، جب کہ ابھی آپ کی تو ہندوستان سے پاکستان سے آئے ہوئے ہی ابھی جنریشن چل رہی ہے. ہمارے اندر خون گوشت وہاں کا چلا آ رہا ہے باپ دادا کا. تو سوچیے اگر ہم دین کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہمارے اولادوں کا کیا حشر ہوگا آئندہ. ہم تو کم سے کم او گاڈ ٹھنڈا پانی پی کر یا تھک کر کہہ رہے ہیں سینٹر میں، وہ چرچ میں جا کے کہنے لگیں گے.
اگر ہم نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی کہ مینٹلٹی کو بدلنا ہے، ذہنیتوں کو بدلنا ہے لوگوں کی، یہ اہم موضوع ہے۔ اور اسی لیے ابھی آیت اللہ خمینی کی برسی ہوئی تھی، میں تو جا نہیں پایا، میں پروگرام کم کر دیا، کہیں پروگرام میں جانا یا بیت العلم میں، تو اسے ایک موضوع یہ بھی تھا کہ کمیونٹی عالم سے کیا توقع رکھتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا موضوع، ایسا تھوڑی کہ 2 منٹ میں کوئی تقریر کر کے نکل جائے کمیٹی میں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے کبھی جب مجمع ہوگا ایک کبھی انشاءاللہ پھر اسے پورا تفصیل سے تیاری کر کے بولوں گا کہ یہ تو سب کو بھی کمیونٹی عالم سے اس چیز کی اسپیچ دی جا رہی ہے۔ اب بیچارے مولانا چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ اس لیے ان کو اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ عربی کمیونٹی عالم سے کیا توقع رکھتی ہے، یعنی جس کو بلایا اس کو کیا نہیں، ابھی تک امپلائی سوچ رہے ہیں بھئی عالم آئے گا تو اسے کون کون سے آرڈر نافذ کرنے ہیں، پہلے یہ تم کو ہونا چاہیے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ عالم کو آنے کے بعد اپنی تنخواہ کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم حسینی میں بلائے گئے، اگر ہم یہاں معصوم میں بلائے گئے، اگر ہم نیو یارک میں بلائے گئے، جرمنی میں بلائے گئے، ہندوستان پاکستان میں بلائے گئے، تو عالم کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد جو چیز سینٹر کو چلاتی ہے وہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کو لے کے چیک کرے کہ وہ اسلامی ہے کہ نہیں ہے، پھر نوکری کرے۔ یہ تو پہلا فرض عالم کا ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن دیکھیں نا، اس لیے کہ دینی ادارہ ہے۔ تو یہ ایک، لیکن اب اس طریقے سے سوچنا بھی، جو میں آپ سے باتیں کہہ رہا ہوں یہ آج کی تھوڑی ہے، یہ تو ابھی شاید 50-60 سال کے بعد لوگ یاد کریں اور کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہمیں منہ دکھانا ہے مرنے کے بعد آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ علامہ ہلی، علامہ مجلسی اور جو ہمارے علماء دنیا سے گئے، ہم کو ان کو منہ دکھانا ہے نا مرنے کے بعد۔ ہمیں ان سے تھوڑی شرمندہ ہونا ہے کہ چند آدمی کی خوشنودیوں کے لیے ہم جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کو بھول جائیں۔ تو بات یہ تھی کہ شب جمعہ ہم اپنے گھروں کے اندر، وقت نکل نہ جائے بیکار کی باتوں میں، اپنے گھروں کے اندر بچوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ وہ کم سے کم شب جمعہ پاکیزگی کے ساتھ گزاریں۔ اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شب جمعہ کی فضیلت جو ہے وہ ہفتے کی شب کو بھی اللہ نے رکھی ہے، یعنی بعض حدیثوں کے مطابق کل جو دن آئے گا اس میں بھی اللہ نے شب جمعہ رکھی ہے۔ یہ تو اللہ نے ایک دروازہ کھول دیا کہ وہ ویکنڈ کی شب ہوتی ہے۔ اگر چلو شب جمعہ چھٹی نہیں ہے تو کم سے کم ہفتے کی شب، ویکنڈ کی شب میں تو کم سے کم تم اعمال کی بچوں کو عادت ڈال سکتے ہو، بچوں کو اس میں بھی گھر کا ماحول نہیں بنا سکتے، تو کم سے کم یہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرف لا رہے ہیں، جمعے میں لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے سنڈے اسکول بند ہو جائے گا، لیکن تو سنڈے اسکول بند ہو تو بچے نہ آئیں، تو قرآن پڑھنا ہے تو آئیں، یہاں ہم تو بیٹھ ہی رہتے ہیں۔ کسی نے ہم سے کہا کہ آپ قرآن پڑھائیے، ہم نے کہا جب کوئی آئے، یہاں روزانہ مغرب کی نماز ہوتی ہے، آ جائے۔ آج کل کچھ بیماری کی وجہ سے ایک آدھ ناغا ہو گیا، لیکن میں آتا ہوں پابندی سے، چاہے میں کسی کے گھر پہ ہوں، کوشش یہی کرتا ہوں علاوہ منگل کے۔ تو بہرحال تو اب اس شب جمعہ کو بچوں کو یاد دلائے کہ آج شب جمعہ ہے، آج بیکار کی باتیں مت کرو، آج جمعے کا دن ہے، آج کم سے کم کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد چونکہ یہاں کے لوگ بہت کم عمری سے کمانے لگتے ہیں، بہت سے لڑکے جاب کرنے لگتے ہیں بہت کم عمری سے، تو ان کو اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنا فائنینس کیسے اسلامی انداز کے مطابق مینٹین کریں، تاکہ ان کے اندر احساس پیدا ہو۔ اگر آپ جوڑیے تو فروع دین کے اندر کتنے کا تعلق اکنامی سے ہے؟ اول نماز چھوڑ دیجئے، روزہ، میں بتا رہا ہوں پیسے کا تعلق کہاں سے ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس عالم کا اور دین کا تعلق جو ہے پیسے سے نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سمجھنا تو چاہیے حلال و حرام کو۔ اول نماز ٹھیک ہے، اس میں تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے ظاہراً۔ روزہ رکھا اور 1 مہینے کے بعد عید کی شب میں کیا نکلتا ہے؟ فطرہ، وہ پیسے سے نکلتا ہے کہ قرآن سے پارے بانٹے جاتے ہیں؟ پیسہ نکالا جاتا ہے اس میں۔ تو روزے کا تعلق پیسے سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور واجب ہے، واجب عینی ہے، واجب ہے کہ ہر فرد پہ واجب ہے۔ تیسرے اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج کب واجب ہے؟ جب آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے کہ سال بھر کا جس کا خرچ واجب ہے وہ خرچ چلانے کا پیسہ ہو یا کوئی راستہ ہو اور آنے جانے کے خرچ ہو تو واجب ہے۔ حج 2 ہو گئے، تعلق پیسے سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ آخر یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ وہ اسمگلنگ کا پیسہ ہو تو اس کے بعد چلا جائے، وہ پیسہ حلال ہوگا تبھی تو جائے گا۔ تو روزے کا بھی تعلق پیسے سے ہوا، حج کا بھی تعلق پیسے سے ہوا۔ زکوٰۃ کس چیز میں ہے؟ قرآن کے پارے بٹیں گے؟ زکوٰۃ سونے میں، چاندی میں، مال غنیمت میں، غلے میں، پورے اونٹ میں، جانور میں ہے کہ نہیں؟ تو زکوٰۃ اول نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ خمس کس چیز میں نکلے گا؟ پیسے میں تو نکلے گا، 4 چیز ہو گئی کہ نہیں؟ خمس جب پیسہ ہوگا تبھی تو نکلے گا، 5واں حصہ اہل بیت کا حق نکلے گا، سادات کا حق نکلے گا۔ 4 یہ ہو گئے، اول روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ۔ اس کے بعد جہاد،
جہاد میں جتنا مال ملے گا وہ مال غنیمت کہلائے گا، جتنا مال ملے گا وہ مال غنیمت کہلائے گا، اور اس کے بعد وہ پیسہ بٹے گا اور مینٹین ہوگا. کیا ہو گئے؟ 4 میں 10 میں 5 کے پانچوں کا جو ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے فائنینشیل اکنامیکل نظام سے ہے. توجہ فرمائی آپ نے، 5 کے 5 کا تعلق اکنامیکل نظام سے ہے اور اس کا تعلق فائنینس سے ہے. اب بچہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو تو کوئی نہیں پوچھتا، نہ آپ کسی کو کہنے کی ہمت کر سکتے امر بالمعروف اور نہ کہنے کی ہمت کر سکتے نہی عن المنکر. جب پیسے والے جیسے ڈھلتے ہیں نیچے والے ویسے پھر ڈھلنے شروع ہو جاتے ہیں. مسقط لوگ ہم سے استخارہ کرانے آتے تھے، میں نے کہا چلو پہلے بتاؤ کس چیز کا استخارہ ہے، چونکہ خوجی لوگ زیادہ استخارہ کراتے ہیں بڑے وہاں عرب میں، تو وہ سمجھتے ہیں ان کے امپلائز بھی کہ جو پیسے والے بنے ہیں وہ شاید مولانا کے پاس روز استخارہ کرانے آتے ہیں، اسی سے پیسہ ملا تو وہ بھی استخارے کے عادی ہو گئے تھے. تو ہم نے ان کا استخارہ بغیر پوچھے کرتے تھے، ان کا کرتے تھے، اس لیے کہ استخارہ جو ہے وہ بغیر اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا. ہاں وہی ہم نے کہا تم لوگ کیوں کرا رہے ہو، حیدرآباد کے کراچی کے وہ چلے آ رہے روز استخارہ کرا رہے، بیٹھے ہوئے نماز کے بعد لائن لگی رہتی تھی. کیوں استخارہ کس چیز کا؟ خمس نکالتے ہو؟ نہیں نکالتے. پھر کیسا استخارہ؟ حرام کھا رہے ہو استخارہ؟ زکات نکال حج واجب میں کیا، پھر کیسا استخارہ؟ تو یہ استخارہ وغیرہ بنا کر بالکل مولانا کو حجام و نو بنا کر رکھ دیا لوگوں نے. یقین مانیا، یعنی پہلے حلال و حرام کو تو آدمی سمجھے گا پھر. تو ہم نے کہا تم چونکہ دیکھ رہے ہو کہ جو بڑے بڑے لوگ مولانا کے پیچھے سیٹ آ کے بیٹھتے ہیں مرسیڈیز میں، یہ اتنے پیسے والے شاید استخارہ کرا کے بنے ہیں، تو سوچتے ہیں اس لیے دماغوں پر اثر پڑ جاتا ہے نیچے، تو اس سے نہیں وہ بنے. تو پہلے آدمی حلال اور حرام کو سمجھے. اور یہ دعائیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں کہ آدمی ان دعاؤں کو پڑھ لے خالی. چلیے میں دعا کمیل کے پڑھ لیتا ہوں. آج ترجمہ ایک آپ کے سامنے، خالی پہلا چیپٹر آپ دیکھیے کہ گناہوں سے کتنی پریشانیاں آتی ہیں. آج کا موضوع رزق تھا، 2 منٹ میں یہ اور 8 منٹ میں یا 9 منٹ میں رزق کی بات تمام کر دوں گا، یعنی شب جمعہ اور رزق یہ ملا کے میں کہ آپ کے پہلے ہی جب بات شروع ہوتی دعا کمیل میں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، ہم تیری اس رحمت کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں کہ جو تمام کے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کوئی چیز بھی اس کی رحمت کے سرکل سے الگ نہیں ہے. بات پھر جا رہی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا حق نہیں دیا، اللہ نے ہمارا حق نہیں دیا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ علاوہ اسلام کے ہر ایک نے عورت کے حق کو مارا ہے. دینا تو بہت بار کی بات ہے، عورت کے حق کو لیا ہے ہر مذہب نے، ہر قوم نے، ہر ملت نے، ہر جنریشن نے دنیا کی، علاوہ اسلام کے. صرف اسلام نے دیا ہے. یہ بھی نہیں کہوں گے کہ اسلام نے بھی دیا ہے، اسلام کے علاوہ کسی نے دیا، سب نے عورت کی اس کو پامال کیا ہے. عورت نہ سمجھے یہ اس کی ناقص العقل ہونے کی دلیل ہے. جو سمجھ جائے وہ ناقص العقل نہیں، جو اسلام کو سمجھے وہی عورت قابل عزت ہے. جو اسلام کو نہ سمجھے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عزت اسی کو سمجھتی ہے کہ اس کو کمپنی والے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال کریں، تیل والے اس کا ٹی وی پر بال دکھا کر تیل کی کمپنی کی ترقی کروائیں. توجہ فرمائیں گے؟ کپڑے والے اسے اخبار میں اس کی فوٹو نکال کر اپنے کپڑے کا بزنس چلائیں، چپل والے اسے سینڈل پہنا کے اپنی چپلوں کا بزنس چلائیں. تو اگر دنیا نے چپل دیا ہے عورتوں کو، اسلام نے سر پہ بٹھایا ہے. تو یہ میں نے بیچ میں عورت کہہ کے بیان کیا، اور اس لیے یہ بات رحم سے آئی تھی. اسی لیے دیکھیے اللہ نے ہر عضو کا نام رکھا ہے اپنی جگہ. میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، ہٹوں میں کہنا آپ آئیے میرے پاس بتائیے، میں خود اپنے کو ٹھیک کر لیتا ہوں اپنی. اگر بدے آپ کو سمجھانا ہے نا، نہیں سمجھیں گے اسٹوڈنٹ تو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ اللہ نے ہاتھ کا نام ہاتھ رکھا ہے، کان کا نام کان رکھا ہے، ناک کا نام نام رکھا ہے. کسی بھی عضو کا نام اپنے نام سے نہیں رکھا ہے. کیا آپ کے ہاتھ کا نام خالق رکھ دیتا؟ عورت کی کسی آدمی کے پیشانی سے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کا نام رازق رکھ دیتا. لیکن عورت کی وہ جگہ کہ جہاں پر بچہ بنتا ہے، اس جگہ کا اللہ نے نام اپنے نام سے رکھا ہے. ممبر کی تیزی، یعنی اس کو کہتے ہیں رحم. جس جگہ جس میں بچہ پلتا ہے جو عورت کے پیٹ میں، اسے عربی میں رحم کہتے ہیں. اللہ نے اس لیے اس کا نام رحم رکھا ہے کہ میرا نام رحمت میری صفت ہے، میں اس کا نام رحم رکھ رہا ہوں تاکہ اس کی ابتدائی سے رحمت اس کے اندر شامل حال ہو جائے. توجہ فرمائی رہے. اس لیے صلہ رحم کہتے ہیں. رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں باپ کے بھی. دیکھیے باپ کا بھی تھا، کہا صلہ رحم کریے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حق ادا کیجیے. وہ یہ ہے کہ جن کا تعلق رحم سے. تو کہا پہلا کہا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، سوال کرتا ہوں اس رحمت کے ذریعے سے جس نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے. اس کے بعد میں گناہ الگ الگ ہوتے ہیں اور گناہوں کی بنا پر پریشانی آتی ہے.
یہ ہمارے کیا پریشانی گھروں کے اندر ہے، یہ گناہ کی بنا کے اوپر ہے کہ کہا گیا، مولا نے چیپٹر گنوایا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی بنا پر ہمارا کریڈٹ خراب ہوتا ہے۔ عصمت کے معنی یہی ہے، عصمت کے معنی کہ جو میرا ایک اچھا اسٹیٹس لوگوں کے دماغ میں بنا ہوا ہے وہ ہمارا گناہوں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں بڑی اچھی حرکتیں کرتا ہے تو آپ کا امیج اچھا ہے دماغ میں، ایک خراب حرکت دیکھ لی تو امیج خراب ہو گیا اللہ کی نظر میں۔ تو ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی بنا پر میری جو ہے کریڈٹ خراب ہوتا ہے، یہ ترجمہ سب سے اچھا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کے بنا کے اوپر نحوستیں آتی ہیں، کبھی برتن ٹوٹتا ہے، کبھی گاڑی ٹکراتی ہے، کبھی بچہ گرتا ہے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کسی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی بچی فیل ہو جاتی ہے، کبھی طلاق ہو جاتا ہے، اس کو نقیمات کہتے ہیں، یعنی بلا وجہ کی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی بنا پر بلا وجہ کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی بنا پر، الگ الگ گناہوں کے الگ الگ ریئیکشن ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، ہمارے اس گناہوں کو معاف کر دے جن جو تو نے نعمتیں دی ہیں، ان گناہوں کی بنا پر وہ نعمتیں اچھائیوں سے برائی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اچھائیوں سے برائی میں کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ بیٹا دیا اچھا تھا، بیٹا دیا اچھا تھا، نعمت تھی اللہ کی، نالائق نکل گیا، تغیر النعم، نعمت بدل گئی۔ وہی جو دل کی ٹھنڈک تھا وہی رات کا ٹینشن بن گیا، اسے کہتے ہیں تغیر النعم۔ بیٹی دی اللہ نے، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اللہ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، تو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، خدا نہ خواستہ دسی و دشمنہ خراب نکل گئی تو غیر نعمت بدل گئی۔ توجہ فرمائی آپ نے، اللہ نے دولت دی تھی، پیسہ بہت تھا، گھر میں چور گھسا، زخمی ہو گئے، لے کے چلا گیا، نعمت بدل گئی۔ اس کے پورے آپ دماغ میں کھول لیتا ہوں، آپ خود سوچئے۔ تو گناہوں کے بنا پر نعمتیں تغیر النعم، نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، حبس کے معنی ہوتے ہیں قید کر، جیل کر دینا۔ پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی بنا پر میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رک جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے گناہ کی بنا کے اوپر دعائیں رکی رہتی ہیں۔ اسی لیے ولیمہ وغیرہ جو رکھا گیا کہ شادی میں ولیمہ کرو، گھر بلاؤ تو ولیمہ کرو، اور حج سے واپس آؤ تو ولیمہ کرو، سنت ولیمے، یہ ولیمہ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ لوگوں کو جمع کرو، پتہ نہیں کس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ اس لیے یہ سب ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اللہ ہوپ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی بنا کے اوپر ہماری امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ امید، ہوپ، وہی تو انسان کی سب سے بڑی وہ ہوتی ہے۔ یہاں تو آپ اٹھ جائیں گے، میں کوئی بات جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے مشاہدہ کیا، ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر کسی سے محبت کی شادی دوسرے سے ہو گئی تو انتظار کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے بیچارے کہ چلو شوہر مر جائے گا تب تو ہم سے ہی شادی کرے گی، جس سے محبت کی ہم نہیں کریں گے۔ نہیں، ایسے یہ سب واقعات نام تو نہیں لینا، ہم لوگوں کے سینوں میں تو راز رہتے ہیں، بغیر نام کو تو بیان کر سکتے ہیں تاکہ آپ اسے اس میں نہ پھنسے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ امید ٹوٹ جائے، بہت بڑی چیز ہے، امید کبھی اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیۃ اخطأتها، ہمارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور کب، بیچ کا ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں، کب معاف کر دے؟ کہ اس وقت معاف کر دے کہ جب بس ابھی فی هذه الساعة، اسی وقت معاف کر دے، اور فی هذه اسی گھنٹے، آج ہی رات۔ کمال کی بات ہے، اس لیے معاف کرایا تھا کہ ایک ہفتہ پھر گناہ کرو گے، یعنی شب جمعہ میں گناہ اس لیے معاف کرایا تھا، گناہ اس لیے معاف کرایا جاتا ہے کہ پھر آدمی گناہ نہ کرے۔ کہ آپ نے گناہ نے کیا اس لیے معاف کرایا تھا؟ آدمی کیا یہ دعائیں صرف رٹنے کے لیے ہے زبان کے اوپر؟ جب آدمی گناہ معاف کرتا ہے ان تضیع من ربیتہ، پھر کتنی طاقت ہے۔ اے پروردگار، کیا جس کی تو پرورش و تربیت کرے گا کیا کوئی اسے ضائع کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ اس کا جملہ ہے دعا۔ یا سب سے زیادہ مجھے فقرہ پسند ہے، اس میں یہ تو معاذ اللہ پسند ناپسند کیا ہے، ایک ہر آدمی کو تھوڑا ہوتا ہے کہ پروردگار یا من طاعتہ غنن، ارے سب سے بڑی دولت اور غنی تو اور مستغنی اور بے پرواہ کرنے والے تو اس کی اطاعت ہے۔ جب وہ ہے تو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، چاہے سب کچھ لے لے، کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے، اس کی اطاعت ہاتھ سے نہ نکلنے پائے۔ اگر اس کی اطاعت نکل گئی تو ختم۔ ایک آدمی رسول اسلام کے سامنے ایک آدمی کو گالی دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا، وہ چپ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ کے اطاعت پہ وہ صبر کر رہا تھا، اتنی دیر میں برداشت نہ کر سکا، وہ بھی گالی دینے لگا۔ پیغمبر نے کہا جو فرشتہ اس کی طرف سے اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس پر لعنت بھیج رہا تھا، جب اس نے بدلہ لیا تو وہ فوراً واپس چلا گیا آسمان کی طرف۔ کیا ہوا؟
کہ اب تک اللہ کی اطاعت میں تھا اس سے نکل گیا. توجہ کیا آپ نے؟ یہ سب فقرے عظیم ہیں, ہمیں ان پہ غور کریں. یہ نہیں کہ بس جمعرات کو آئے پڑھا. اسی لیے آیت اللہ خمینی اس بات کے سختی سے, چونکہ وہ سیاسی بصیرت بھی رکھتے تھے, تو اس بات کی سختی سے مخالف تھے کہ گھر کے علاوہ مسجد امام باڑے کے اندر یا کوئی مرکز کے اندر عالم کے علاوہ کوئی نماز پڑھائے. کہتے پھر وہی روٹین بن جائے گا کہ دعا پڑھو اور گھر چلے جاؤ اور تابوتی لوگ چھا جائیں گے. کہتے تھے غیر عالم کو مراکز میں نماز نہیں پڑھانی چاہیے. آیت اللہ خمینی نے سب سے پہلے اس کو سختی سے کیا تھا. کیوں؟ لیکن آپ اسے کیسے سمجھیں گے؟ ان کی گہرائیوں میں اترنے کی عادت ڈالیں, ان کی گہرائیوں کو سمجھنے کی عادت ڈالیں تاکہ ذہن بدلے, ہماری اولادیں اس منزل کی طرف آئیں. اولادیں تو بعد میں آئیں گی, ان کے باپ جو ہوتے ہیں, ابھی دیکھیں الیکشن آ رہا ہے, مجمع نظر آئے گا ماشاءاللہ آپ کو, تو پہلے باپ ان کے بزرگ تو سدھر جائیں. ہم اس طرف راغب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو آدمی دل میں طے کرے ہے کہ ہم کو یہی کرنا ہے, تو یاد رکھیے گا انسان سب سے ضد کر سکتا ہے, اپنے آپ سے ضد نہیں کر سکتا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت سے ہٹے گا اس کے لیے عزت کبھی نہیں. تو بہرحال اور آپ اور دعاؤں کے فقروں کو دیکھیں, وہ تو میں کبھی پھر بیان کروں گا. عرفے کی جو دعا ہے اس کے فقرے کو, وقت ختم ہو رہا ہے. تو ہمیں شب جمعہ کم سے کم بچوں کو خصوصی عادت ڈالیں کہ 2 رکعت نماز تو پڑھو گے, ایک ہفتہ اچھا تمہارا کٹا, ورنہ پھر روزی میں برکت نہیں. سورہ واقعہ پڑھا کر 2 بار پڑھیے, جو روز پڑھتے 2 بار پڑھے. کہ شب جمعہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کی روزی میں برکت الگ سے ہوگی. میں پڑھ چکا ہوں پچھلے شب جمعہ غالباً. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس اہل بیت کے ماننے والے ہیں, کس علی کا نعرہ لگا رہے ہیں, کس ہم مولا کو ماننے والے ہیں, کہ کائنات میں کوئی اس کا کیا مقابلات جب آتی ہے. تو فضائل و مصائب پہ ختم کرتا ہوں, چونکہ وقت ہے ماشاءاللہ, ایسی بات نہیں. آپ ماتم کر سکتے ہیں, لیکن کریں تو سمجھ بوجھ کے کریں ماتم, سمجھ بوجھ کے بات کریں. جیسے اب میں دوسری طرف دماغ جا رہا ہے, میں نہیں لے آنا چاہتا تاکہ میرا خلوص متاثر نہ ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم بے حس ہو جائیں, غیرت ہمارے اندر باقی نہ رہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ گرانے پہ آتا ہے تو یاد رکھیے کہ گرا دیتا ہے. تو آپ کے سامنے تو گرنے والے اس وقت ہی ہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے اقتدار والے صدام سے لے کے کہاں تک کسی کی کوئی عزت خالی مسلمان کی نہیں, کسی کی نظر میں نہیں رہ گئی. اللہ جب عزت گراتا ہے تو کہتے ہیں تذل من تشاء, اسے کہتے ہیں. دنیا کے اندر کسی صاحبان اقتدار کی کوئی عزت نہیں رہ گئی ہے. لیکن ہم نے کل مذاق میں کسی ٹیلی فون پہ بات کیا تھا, ہم نے کہا ہم تو اتنے پیچھے ہیں کہ اگر ہم پلٹ کے کہیں کہ آج ریگن کی نماز وحشت ہے تو لوگ پڑھ کے چلے بھی جائیں گے. بہت سے ہو سکتا ہے مولانا کہہ رہے ہیں, آپ یقین مانیں ہمارے دماغوں میں اتنا اندھیرا چھا چکا ہے کہ پھر ریگن دفن ہونے والا ہے, اس کی نماز وحشت ہے, کتنے پڑھ کے چلے جائیں. خدا معاف کرے اور خدا ہمیں ہدایت دے. تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس علم. ایک بات تاکہ آپ یاد رکھیں, میں جمعرات میں ایسی باتیں پڑھتا ہوں کبھی کبھی کہ بڑی بڑی مجلس میں نہیں پڑھتا. ایک فقرہ آپ کو, چونکہ یہ آج 22 تاریخ شاید 21 تاریخ ہے آج جماعت, اس کے بعد ایک ہی جمعرات ہوگی اس مہینے میں, اور چونکہ 11ویں امام کی ولادت کا مہینہ ہے, ان کا حق ہے. میں صرف ایک فقرہ تاکہ آپ یاد رکھیں, تاکہ جب یہ کیوں ہمارے اندر, اس لیے ہم اہل بیت کی صحیح معرفت نہیں حاصل کر رہے ہیں, ہم کو اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے. ہم نے کہا کہ ہم عالم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس پہ تقریر ہو رہی ہے. عالم کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ حق اہل بیت کے لیے لڑے, وہ اہل بیت کی عظمت کے لیے دنیا میں گھٹائی جا رہی ہے, ان کے دشمنوں کی برائی کو دنیا کے سامنے چھپایا جا رہا ہے, اس کے لیے لڑے بیٹھ کر. ایک فقرہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ بتائیں ابو علی کے ماننے والے ہیں کہ جس علی بھائی, ایک فقرہ کہوں گا انشاءاللہ آپ دماغ میں آ گیا, بس آپ یاد رکھیں کہ کتنا کیف آتا ہے کہ جس وقت ایک مرتبہ مولا کے سامنے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, ابن عباس بیٹھے ہیں. ابن عباس آتے ہیں, چوتھی خلافت کا دور ہے, خلافت ظاہری کا. مولا کائنات حساب کر رہے ہیں بیت المال کا, اور ایسا حساب نہیں کرتے تھے. حساب کر کے, مال کو بند کر کے, سوئی تاگے سے تھیلیاں سی کے, اس تھیلی کا بھی حساب کر کے, سوئی کا بھی حساب کر کے, تاجر کا بھی حساب کر کے, تب مولا سویا کرتے تھے. توجہ فرمائی آپ نے, سب ایک سب حساب ہو جاتے, جھاڑو دے کے ایک ایک پیسے کا سوئی تاگے تک کا حساب کر کے جو باندھا جاتا تھا مولا کائنات, تب سویا کرتے تھے. اب میں آپ کو نہیں کہوں گا, لوگ اکثر کہتے ہیں شکاگو والے, امریکہ میں سب قوم تو اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھتی ہے. سنتے ہیں کہ نہیں آپ, قوم میں تو سب اپنے کو عالم, آپ نہیں عالم سمجھتے ہیں. جتنے یہاں نماز پڑھاتے ہیں, جب وہ اپنے کو آیت اللہ سمجھتے ہیں تو پبلک بھی اپنے کو عالم سمجھتی ہے. بات صاف کھڑی کھڑی ہے. امریکہ میں نماز پڑھانے والے کوئی اچھے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے, سن لیجیے آپ.
میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں امریکہ میں معصوم کے اندر 10 آدمی عزت کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے انڈین کے حساب سے 50,000 روپیہ اور 1,000 ڈالر ملتا ہے، تو کیا مطلب یہ کوئی شیعہ اچھے عالم ہونے کی دلیل ہے کہ میں کیا آیت اللہ جلالی ہو جاؤں گا کیا، یا میں رضی جعفر ہو جاؤں گا، آغا جعفر ہو جاؤں گا میں کیا کہ وہ وہاں پڑھیں تو ان کے مقابل میں نہیں ہے؟ تو پہلے مولانا لوگ خود اپنے کو جب یہاں نماز پڑھاتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم سے زیادہ تو کوئی امریکہ کو جانتے ہی نہیں، جب وہ اپنے کو آیت اللہ سمجھتے ہیں تو پبلک بھی اپنے کو عالم سمجھتی ہے، خرابی ادھر سے چلتی ادھر سے نہیں آتی، صاف صاف اور سیدھی سیدھی بات یہ ہے، کھری کھری بات یہ ہے، بات صاف۔ اب چاہے آپ برا، جب آپ کو ہمارے نوکر ہے معاذ اللہ کہ ہم جب چاہیں آپ کو جب چاہیں ممبر سے کہہ کے نکل جائیں اور اپنی غلطی کا احساس نہ کریں۔ جو آدمی اپنے غزوم میں کھویا ہوا ہے، بالکل لگ رہا ہے کہ یہاں کی پیش نمازی کیا ہو گئی یا گورنری ہو گئی ہے، بالکل ہر آدمی اپنے کو، ارے بھائی بس اس سے آگے نہیں، اس کو ایک فقرہ پڑھ لے جانا آپ کو مزہ آ جائے بھائی، بطور تحفہ مہینہ مولا کی جو ولادت کا مہینہ ہوتا ہے اس میں اس کا حق ہوتا ہے، بچہ پیدا اس مہینے میں تو ایسی نام رکھے، اور جب بات کر رہے ہیں مولا تو چراغ کو بجھا دیتے ہیں۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کہا یا علی آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ ابن عباس نے کہا کہ بیت المال کا چراغ میں استعمال کر رہا تھا، یہ بیت المال کے پیسے کا چراغ تھا، تم نے پرسنل گفتگو شروع کر دی، میں نے اس لیے چراغ بجھا دیا، میں نے اس لیے چراغ بجھا دیا کہ تم نے پرسنل گفتگو شروع کر دی۔ تو چراغ جو ہے بیت المال کا میری پرسنل گفتگو کے لیے نہیں ہے۔ دو فقرے دے رہا ہوں بطور تحفہ، یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ تو میں یہاں پر ایک فقرہ کہتا ہوں کہ جس کے بجھائے ہوئے چراغ کے اندھیرے کا مقابلہ کوہ طور کی روشنی نہ کر سکے، اس کے نور کا کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر۔ یہ میرا آج کل خاص موضوع چل رہا ہے کہ اہل بیت کی جس کے اندھیرے کا مقابلہ، ابا جس کے بجھائے ہوئے چراغ کے اندھیرے کا مقابلہ وہ نور نہ کر سکے، جسے دیکھ کے موسیٰ بے ہوش ہو جائے، تو اس کے جلائے ہوئے ہدایت کے چراغ کا کیا مقابلہ ہوگا؟ اور جبکہ اس کے جلائے ہوئے ہدایت کے چراغ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو جس نور سے پیدا ہوا ہے کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے، اس کو کوئی تصور کرنے کی بھی کوشش نہ کرے ورنہ بالوں پر جل کے رہ جائیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر۔ توجہ فرمائیے، وہ علی نے چراغ بجھایا نہیں تھا، وہ تو ایک کمرے کا چراغ بجھا تھا، لیکن کائنات عالم و آدم کی آنیسٹی کے پورے ورلڈ کے اندر نہ جانے کتنے ایمانداری کے چراغ روشن ہو گئے تھے۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا نور نہیں آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دین وہی ہوگا جو طالبان کا دین ہے، جو سپاہی صحابہ کا دین ہے، بڑی بڑی داڑیاں بھی ہو جائیں گی، نماز بھی ہو جائے گی، روزہ بھی ہو جائے گا، تلاوت بھی ہو جائے گی، بندوقیں بھی آ جائیں گی، جہاد بھی ہو جائے گا، وہی دین ہوگا اہل بیت کو چھوڑ کر جو یہ دین بدنام کر رہا ہے۔ جب تک اس میں اہل بیت کا نور نہ ہو، اہل بیت کی چاشنی نہ ہو، اہل بیت کی کشک نہ ہو، اہل بیت کی لہر نہ ہو، اہل بیت کا لطف نہ ہو، اہل بیت کا نشہ نہ ہو، کوئی عمل کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر۔ بس عزیزان محترم دوستان عزیز، چونکہ یہ وہ ہمارے لیے تو ہر دن اب کل یوم عاشور کل ارض کربلا ہے، اس لیے کہ کربلا معلیٰ کہ جس زیارت کے لیے ہم نے ایسی جانیں دی ہیں کہ یہ پابندی لگائی گئی، نام صرف زیارت حسین کے لیے پوری کتاب ہے کہ اگر کوئی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اگر زیارت کرنا چاہتا ہے تو ٹیکس لگایا گیا، اتنا پیسہ دے تو زیارت کرے۔ پہلے پیسہ مشکل تھا، لوگوں نے فاقے کیے، پیسہ دے کے زیارت کیا، کہا اب بھی حسین کی زیارت نہیں رکتی پیسے دینے کے باوجود، کہا 2 آدمی آئیں گے، ایک قتل ہوگا ایک جائے گا، اس پر بھی لوگ جاتے رہے، جانے دیتے رہے، زیارت حسین نہ رکی، تو کون روک سکتا ہے زیارت حسین کو؟ اس ایک واقعہ آپ سنتے ہیں ناصرہ کا کہ جو آئی ایک مرتبہ اپنی گود میں ایک بچے کو لے کے آتی ہے، ایک مرتبہ متوکل کا دور ہے، متوکل کا دور ہے، آگے بڑھتی ہے، تجھے متوکل کا قانون نہیں معلوم کہ 2 آدمی اگر آئیں گے تو ایک آدمی اس پہ قتل کیا جائے گا اور ایک آدمی جو ہے وہ زیارت کو جائے گا۔ کہتی ہے اسی لیے تو میں اپنے جگر کے پارے کو لے کے آئی ہوں، اسی لیے تو اپنی اولاد کو میں لے کے آئی ہوں، لو اسے ذبح کر دو، لیکن میں حسین کی زیارت کے لیے جاؤں گی۔ جب ظالموں نے تیور کو دیکھا تو کہا ناصرہ ایک شرط ہے، تیرا بچہ تیرے سامنے ذبح کیا جائے گا، تجھے اس کی میت پر پیر رکھ کے جانا پڑے گا۔ اس نے کوئی بات نہیں، مجھے قبول ہے۔ بچے کو ذبح کیا گیا، اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، اپنے بچے کی میت پر پیر رکھا، حسین کے ذریعے پہ جا کے طواف کرنے لگی، لیکن طواف کرتے کرتے ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا کہ کوئی ایک مرتبہ پیچھے سے آیا اور اس نے کہا کہ ناصرہ تو اپنے بچے سے مایوس نہ ہونا، میں تیرے بچے کو زندہ لے کے آئی ہوں، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا یا مولا ناصرہ کے بچے کا اتنا خیال تھا، لیکن جب آپ علی اصغر کی میت کو درے خیمہ پہ لے کے آئے، کبھی آگے بڑھے اور کبھی پیچھے ہٹے، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا، اللہم لا تشمت بی عدوا ولا حاسدا ابدا، اللہم لا تردنی فی سوء استنقذتنی من ابدا، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اللہم ارزقنی حبک وحب ما تحبہ وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک وارزقنی حبک احب الاشیاء الیک۔
ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی، دشت بلا کو غم زدہ بات کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے۔ 18 سال پال کے کھویا ہے میرے لال، 18 سال پال، 18 سال پال کے کھویا ہے میرے لال، ماں جب تلک جیے گی تجھے یاد کرے گی، ماں غم میں تیرے کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد۔ سوچا تھا اسی سال دلہن لاؤں گی تیری، سوچا تھا اسی سال دلہن لاؤں گی تیری، سوچا تھا اسی سال دلہن لاؤں گی تیری، وہ آ کے میری جان گھر آباد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد۔ بعد رسول تجھ سا کوئی ماں نہیں تھا،